آج ہم کچھ ایسے مریضوں کی بات کرنا چاہتے ہیں جن کو ان کے ڈاکٹر صاحبان پاکستان کے مختلف شہروں سے ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہنچ کے سارے ٹیسٹ ان کے ہو جاتے ہیں اور نتیجہ آتا ہے تو ہم ان کو یہ بری خبر سناتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بہت لیٹ پہنچے ہیں اور ان کا ٹرانسپلانٹ ممکن نہیں ہوگا۔ ان مریضوں میں ایک قسم ان مریضوں کی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے جس کا آج سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے خون کی الٹی ہوئی ہو، اور ان کے ڈاکٹر صاحبان ان کے لوکل ٹیسٹ کرتے ہیں کراچی، لاہور وغیرہ میں یا گجرانوالہ میں یا سیالکوٹ میں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی ان کی رگیں پھٹ گئی ہیں کیونکہ ان کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے اور اس میں پریشر بہت بڑھ گیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک انڈوسکوپی کر کے ان کی بینڈ لگا کے اور اس کے بعد وہ بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، اور وہ مریض بھی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی اس کا علاج تھا اور وہ آگے ان کو کچھ نہیں ہونے والا اور ان کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی۔ اور بہت عرصے بعد پھر ان کے ڈاکٹر صاحبان کو خیال آتا ہے کہ ان کا لیور اور ویک ہو گیا ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ پیشنٹ جس کا پہلی دفعہ خون کی الٹی ہوئی ہو، جن کی پہلی دفعہ بینڈنگ ہوئی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ لنک کر دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا اس وقت لیور ٹرانسپلانٹ کریں گے، لیکن کسی بھی لیور کے مریض کا خون کی الٹی ہونا، ان کو بینڈ لگنا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی ان کو ایک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ لنک کر دیا جائے۔ باقی ان کا جو فالو اپ ہوگا وہ ان کے لوکل ڈاکٹر بھی کریں گے اور وہ لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی کرے گا۔ ان کو کب ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، یہ لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر پھر ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی فیصلہ ہو جو ان کے اپنے لوکل ڈاکٹر کا ہے، کہ ان کو دوائیوں کے ساتھ آگے چلا ان کے لیور کے ساتھ ہی ان کی زندگی چلتی رہے گی اور نیا جگر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی خون کی الٹی ہوتی ہے تو ان کے لیور میں اور بہت تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر والوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے مریض کو بہت جلد ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو ایسے مریضوں کو ضرور لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ لنک کرنا چاہیے۔ دوسرے قسم کے مریض وہ ہیں جس کا فار ایگزامپل پیٹ میں پانی آ گیا ہو، وہ روٹین کا ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ان کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی آپ کے پیٹ میں تھوڑا سا پانی آ گیا ہے کیونکہ آپ کا لیور بہت ویک ہو گیا ہے۔ ایسے مریض بھی ان کے لوکل ڈاکٹر ان کو دوائیوں پہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں دوائی لے رہا ہوں اور میرے پیٹ کا پانی خشک ہو گیا، میں بالکل پرفیکٹلی نارمل ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف وقتی طور کے اوپر کنٹرول ہے۔ ان کے لیور میں جو تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے پانی آ گیا ہے، وہ واپس نہیں ہونے والا، وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اور کمپلیکیشن آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ان کے پیٹ میں پہلی دفعہ بتایا جائے کہ پانی آیا ہے تو ایسے مریضوں کو آپ علاج جاری رکھیں، ان کا ڈاکٹر ان کے علاج جاری رکھے، لیکن ایسے مریضوں کو بھی لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے۔ ان کی وہ انیشیل اسیسمنٹ ہو جائے گی، فیصلہ شاید وہی ہو کہ جی دوائیوں کے ساتھ ان کا پانی خشک کیا جائے گا، لیکن وہ فالو اپ لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ بھی کریں گے اور وہ اپنے لوکل ڈاکٹر کے ساتھ بھی فالو اپ رکھیں گے۔ لیکن یہ دونوں کو مینج کریں گے ایسے مریضوں کو، کیونکہ ایسے مریضوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کب ہونا چاہیے یہ فیصلہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ٹیم اچھا کر سکتی ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے لیور کے اوپر ایک ٹیومر آ گیا ہے، اور جی میں کراچی میں یا لاہور میں کسی سینٹر کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے انجیوگرافی کے ذریعے اس کے اندر دوائی ڈالی اور جی میں بالکل ٹھیک رہا، 1 سال تک میں بالکل ٹھیک رہا۔ یہ جب ہمارے تک پہنچتے ہیں تو ایسے مریضوں میں دوسرے ٹیومر آنے کا بہت خدشہ رہتا ہے، اور جب وہ ہم تک پہنچتے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور لیور ٹرانسپلانٹ کے انڈیکیشن سے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ آپ بے شک آپ کا لوکل ڈاکٹر یا لوکل سینٹر آپ کا ٹیسٹ کرے، آپ کا RFA کرے، آپ کو انجیکشن لگا کے اس ٹیومر کو ختم کرنے کا علاج جاری رکھے۔ لیکن ایسا کوئی مریض جس کے لیور کے اوپر ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہو، یہ لازمی ہے کہ اس کو ایک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ لنک کر دیا جائے، یا وہ مریض یا اس کے ریلیٹیو ایک لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر میں اوپینین کے لیے ضرور جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ان کے لیے وہی ٹیس یا RFA یا PI تجویز کرے، یہ ڈفرینٹ علاج ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ علاج کراچی، لاہور میں وہی سینٹر کرے، لیکن لیور ٹرانسپلانٹ کی ٹیم یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے مریض کو آنے والے وقت میں لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی، اور وہ وقت پھر نکل نہ جائے ان سے. اور وہ اسی لیے ان کی لائف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہماری ویٹنگ لسٹ کے اوپر ہمارے سسٹم کے اندر داخل ہو جائیں اور لیور ٹرانسپلانٹ کے ساتھ لنک ہو جائیں. اسی طرح بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں غنودگی کے دورے آتے ہیں، جن کو بے ہوشی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا علاج ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کا ڈاکٹر ان کا یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ علاج ہو گیا ہے اور یہ اسی طرح انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ بار بار غنودگی کے دورے، یہ بے ہوشی کے دورے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ان کا لیور ویک سے ویک ہو رہا ہے، اور اسی لیے ایسے مریضوں کو ضرور لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہیے. تو وہ مریض جن میں ٹیومر ہو، جس کے اندر پانی آئے، جس کے اندر بے ہوشی کے دورے آنے لگے، جن کو خون کی الٹی ہوئی ہے، رول کیا ہے؟ لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے پاس پہنچیں، وہاں پہ اسیسمنٹ ایویلویشن کریں، اور اپنے لوکل ڈاکٹر یا لوکل سینٹر اور لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کے ساتھ کو مینجمنٹ کے اندر شامل ہو جائے. یہ میرا میسیج ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے بہت ساری جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں.